السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر طارق شاہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وہ علامات جو سکن پہ ظاہر ہوتی ہیں ان لوگوں میں جن کو ڈائبٹیز کا مرض ہوا ہوتا ہے یا ہونے والا ہو۔ تو بیسیکلی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھنا چاہیے اور جو کہ اس بات میں مدد کر سکتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا اس کی ڈائبٹیز کا ٹیسٹ وغیرہ کر لے اور اپنا علاج پر وقت شروع کر دے۔ تو ڈائبٹیز مطلب ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ پینکریاز یا لبلبا ایک غدود ہے باڈی میں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ٹائپ 1 ٹائپ 2۔ ایک ٹائپ میں جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس زیادہ ہو جاتا ہے، دوسرے ٹائپ 1 میں جو زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے ان میں انسولین پروڈکشن، اس کے پیداوار جو ہے نا وہ رک جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے خاص اثرات ہوتے ہیں باڈی پہ۔ ایک تو یہ باڈی کا جو امیون سسٹم ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ امیون سسٹم جو مدافعتی نظام ہے باڈی کا، تو اس کو یہ متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے کچھ ڈیزیزز اس طرح ہے جیسے وٹیلائگو میں مطلب جو سفید چھاپے بن جاتے ہیں جسم پہ، یہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بالوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بال جو ہے نا وہ ہلکے ہو جاتے ہیں اور پتلے ہو جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہے سیبورک ڈرماتائٹس، جو کہ بیسیکلی ایک فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر ڈائبیٹک پیشنٹ میں کیونکہ ان کی امیون سسٹم، ان کی مدافعتی نظام تھوڑا لو ہوتا ہے، تو اس میں سیبورک ڈرماتائٹس بھی ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا سر پہ یہ خشکی کا ہو جانا، خارش، اور اس کے علاوہ ریش بھی ہو جاتا ہے۔ ڈائبٹیز کے اور علامات جو ہیں یہ گردن کے گرد یا بغل میں یا گروئنز میں جو ہے نا یہ کالے سے چھاپے بن جاتے ہیں، اس کو ایکینتھوسس نائگریکان کہتے ہیں، اور وہ بھی ڈائبٹیز کا جو ہے نا ایک سمٹم ہو سکتا ہے، although یہ دوسرے کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں نیکروبائسس لیپائڈگا۔ اگر آپ کے جو شنس ہیں، جو لیگس ہیں، ان پہ اگر براؤن قسم کے لیجنز یا چھاپے یا جو آپ ان کو نام دے وہ بن رہے ہوں، تو یہ موسٹ پروبلی ڈائبٹیز کا ایک علامت ہے۔ اس کو نیکروبائسس لیپائڈگا بولتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا یہ اسکن کے نیچے جو فیٹس ہے، جو چربی ہے، اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ انفیکشن تو نہیں بول سکتے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے نیکروبائسس لیپائڈگا بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن خواتین و حضرات کے جو ہے نا یہ پیر کے جو بال ہیں یہ جھڑ جاتے ہیں، تو اس میں بھی ڈائبٹیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ ایلوپیشیا، یہ بالڈ پیچز بننا سر پہ، یہ بھی ڈائبٹیز میں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ امیون سسٹم افیکٹ کرتا ہے۔ اس کا کوئی ڈائریکٹ ایسوسیشن تو نہیں ہے، اینی ہاؤ انڈائریکٹ ایسوسیشن ان کا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہ بدن پہ دانے نکلنا، پھنسیاں نکلنا، کاربنکل فولیکولائٹس اور فیورنکل پیپیولز، پسیولز یہ بننا، لیگ السرز ہونا، زخم کا دیر سے جڑنا، یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ آپ کی جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ سلو ہے، اینڈ اس میں جو نمبر 1 کاز ہے وہ ڈائبٹیز کا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ ایتھلیٹس ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ٹیسٹ کرائیں اور اس کو اپروپریٹلی ٹریٹ کر لیں۔ ڈائبٹیز کے ساتھ نیل چینجز بھی بنتی ہیں۔ ڈائبٹیز کے ساتھ ایک کنڈیشن ہے، اس کو زنتھلازما بولتے ہیں، اور یہ آنکھوں کے ارد گرد جو ہے نا یہ یلو قسم کے، پیلے قسم کے یا سفید قسم کے وہ دھبے بن جاتے ہیں، جس کو زنتھلازما بولتے ہیں۔ اور سکن ٹیگز جو یہ گردن کے ارد گرد یا بغل میں یا گروئنز میں یہ بن جاتے ہیں، سکن ٹیگز آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوں گی، تو یہ بھی ڈائبٹیز کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن ہے گرینلوما انولارے، جس میں کہ ایک سرکولر قسم کے ریڈ پیچز بنتے ہیں، اس کو گرینلوما انولارے بولتے ہیں۔ اس کا انڈائریکٹ ایسوسیشن ہے ڈائبٹیز mellitus کے ساتھ۔ However, granuloma annulare is a delayed hypersensitivity reaction to something you have been exposed previously. تو ایک different condition بھی ہو سکتی ہے۔ Anyhow, these conditions are complex، اور ان کا جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ indirect association ہوتا ہے۔ یہ ساری جتنے کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں آپ کو، تو
ان کو آپ اسٹڈی کریں، ان کے متعلق اور آگاہی حاصل کریں. اور فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جینیٹل ایج جو ہے، جو کہ گروئنز میں ڈاؤن بلو پرائیویٹس کے ارد گرد جو ایچنگ ہوتی ہیں، جس میں بندہ اسکریچنگ کرتا ہے، دس از دا فرسٹ سائن آف ڈائبٹیز. یہ ڈائبٹیز کا جو ہے نا پہلا وہ ہے علامت ہے. اور اس کے علاوہ لیگ السرز، ایسے السرز بننا جو کہ پھر ہیل نہیں ہوتے، تو وہ بھی ڈائبٹیز کا جو ہے نا یہ ایک علامت ہے. ڈائبٹیز کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ فاسٹنگ گلوکوز اور ایک ٹیسٹ ہے جس کو HbA1c بولتے ہیں، وہ آپ کراتے ہیں، اور اس کے بیسس پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. آج کل ڈائبٹیز بہت زیادہ کامن ہے اور بہت اچھے علاج بھی موجود ہیں، تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنا ٹیسٹ کرائیں، اس کو ڈائگنوز کریں، اس کی ٹریٹمنٹ لیں. دیٹ ول بی دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اسکن مینیفیسٹیشن، اگر آپ کو بار بار انفیکشنز ہو رہی ہیں، ماؤتھ السرز ہو رہے ہیں، آپ کو دنت لازمہ ہے، آپ کو ہیئر پرابلمز ہیں، آپ کے بال جڑ رہے ہیں، اور آپ کو اگر ایتھلیٹس فٹ اور اس قسم کے انفیکشن، بوائلز، پسیوز بن رہے ہیں، تو آپ ڈائبٹیز کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرائیں، اپنا علاج کرائیں، اور اپنے علاج کو اسی طرح جاری رکھیں. آپ کا جو بھی کوشچن ہو، آپ کسی قسم کا سوال بھی اگر پوچھنا چاہیں تو آپ ان باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے جو ہی ٹائم ملے گا میں آپ کو پرسنل وہ جواب دوں گا. اور پھر ملتے ہیں اگلے ٹاپک کے ساتھ. امید ہے کہ آپ یہ میری اس کاوش کو کسی نہ کسی طرح آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ، کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہوگا. تو میری اس کاوش میں آپ ہیلپ کریں، ان ویڈیو کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی کا بھلا ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.